تاریخ میں بہت ہوتا ہے ایسا. اس لیے ہم کہتے ہیں صحابہ کرام کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے قرآن ہے. تاریخیں انسانوں نے لکھی ہیں اور قرآن اللہ نے لکھوایا انسانوں سے ہی ہے, مگر اس میں غلطی سے پاک ہونے کی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ اللہ نے لی ہے. جب قرآن نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم, نبی کے ساتھیوں کو جو بھی کلمہ گو مسلمان تھے ان کے فضائل بیان کر دیے, تو ہسٹری کی ایسی کی تیسی. تو یہ کون سے لوگ ہیں بھائی کہ جو صحابہ سے بغض رکھنے والے ہیں؟ اس کی پہچان تو کریں, ہمیں معلوم تو ہو کہ آپ ہمیں آج تک یہ بتاتے رہے کہ یہ لوگ بغض رکھتے ہیں, حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ 100 سال سے زیادہ عرصے تک ایسی حکومت قائم رہی ہے کہ جس میں ایک ایک ممبر پر, ہر مسجد پر علی کو گالیاں دی جاتی رہی ہیں. صحابہ کو گالیاں دینے کا سلسلہ کس نے شروع کیا؟ بھائی حدیث کی کتابیں تو کھولو. طارق مسعود صاحب, او صحابہ کا دفاع کرنے والو, علی کا دفاع کرو. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن والہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحابہ کرام سے بغض رکھنے والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ دیکھیں, ابھی تک شاید آپ نے یہ سنا ہے, شاید نہیں بلکہ یقیناً یہ سنا ہوگا کہ صحابہ سے بغض رکھنے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں رافضی کہا جاتا ہے. اور رافضی کا معنی ہمارے ہاں ہر ایک شخص اس کو یہی پڑھایا گیا ہے, یہی بتایا گیا ہے کہ رافضی وہ لوگ ہیں کہ جو شیعہ ہوتے ہیں. کیا یہ بات حقیقت ہے؟ کیا یہ بات درست ہے؟ کیا یہ ایک فیکٹ ہے, زمینی حقیقت ہے کہ روافض نے صحابہ کرام سے دشمنی کا آغاز کیا, یا صحابہ کرام کا بغض ان کے دلوں میں ہوتا ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ آج تک ہم سب یہی سمجھتے رہے ہیں, ہم سب کو یہی بات بتائی گئی ہے, یہی بات ہمیں پڑھائی گئی ہے کہ روافض وہ ہیں کہ جن کے دلوں میں صحابہ کرام کا بغض ہوتا ہے. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ سمجھیں گے, یہ سیکھیں گے, سمجھنے کی کوشش کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جو صحابہ کرام کا بغض ان کے سینے میں, ان کے دلوں میں ہوتا ہے. حقیقت بات, کیونکہ ہمیں ہمیشہ جھوٹ بولا گیا ہے, ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ صحابہ سے بغض رکھنے والے لوگ وہ ہیں کہ جو شیعہ ہوتے ہیں, کہ جو یا علی یا حسین کہتے ہیں, وہی لوگ ہیں کہ جو محرم کے دنوں میں غم حسین مناتے ہیں. یہ لوگ صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں, صحابہ کرام کو گالی دینے والے ہیں, صحابہ کرام سے نفرت کرنے والے ہیں, صحابہ کے دشمن ہیں, صحابہ کے دشمن, صحابہ کے دشمن. یہ چیز ہمارے بچوں کو بتائی گئی, مدارس میں سکھائی گئی, جلسوں میں پڑھائی گئی, اور دیواروں پہ لکھا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صحابہ کے دشمن ہیں. کیا یہ حقیقت ہے یا یہ پروپیگنڈا ہے؟ تو میں آج آپ کو بتاتا چلوں. اور کچھ مولوی ایسے ہیں کہ جو ممبروں پہ بیٹھ کے لطیفے سنا کر آپ کو ہنسی میں یہ ساری تکفیر آپ کو پڑھا دیتے ہیں, اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ کے ساتھ ہو کیا ہے. وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں یہ سب تاریخ کی باتیں ہیں, تاریخ ہے, حقیقت کچھ نہیں ہے. اور تاریخ تو لوگوں نے لکھی ہوئی ہے, بلکہ تفسیر تک بھی. ایک مولوی صاحب ہے, پاکستان کے مفتی ہے, اور اب میں ایسے شخص کے بارے میں کیا کہوں, یعنی جس کا کوئی علمی معیار ہی نہ ہو, اور تقریباً کوئی 1 سال ہو گیا اس شخص کو میں یہ کہہ چکا ہوں کہ صحابیت کی موضوع کے اوپر میں آپ سے گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن غائب, کوئی عطا پتہ نہیں. یہ وہ شخص ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ تاریخ سب لوگوں کی لکھی ہوئی بات ہے, اور تاریخ کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا, کیونکہ تاریخ تو ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو ہر بندہ اپنے ذہن سے لکھ دیتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, حقیقت یہ ہے کہ اگر تاریخ لکھنے والا بندہ زیادہ وہ دیانتدار ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جو اس جیسا مذہبی ہوتا ہے, یہ حقیقت بات ہے. مثال کے طور پر جو تاریخ پاکستان لکھی گئی ہے یا ہندوستان کی تاریخ لکھی گئی ہے, یہ سارے جھوٹے ہیں, یہ سارے انہوں نے اپنی ذہنیت سے لکھا ہوا ہے. ممکن ہے کہ کسی نے کتاب کے اندر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس بات سے مجھے اختلاف ہے, یہ ایک تاریخی حقیقت نہیں ہے, لیکن یہ بالکل حقیقت بات نہیں ہو سکتی مبنی بر حقیقت کہ آپ کہیں کہ تاریخ کا جو علم ہے وہ مستند نہیں ہوتا. قرآن مجید کا 1/3 تاریخ ہے, قصص ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا واقعہ بیان کیا, حضرت موسیٰ کا بیان کیا, فرعون کے واقعات بیان کیے, نمرود کے, ظالم بادشاہوں کے. قرآن بھرا ہوا ہے. عاد و سمود کے, ارم ذات العماد کے واقعات بیان کیے, صالح علیہ السلام کی قوم کے, شعیب کے, اصحاب المدین کے, اصحاب الایکہ, اصحاب الاخدود, اصحاب السفینہ, اصحاب الرس, تمام قرآن مجید یعنی سبا کے واقعات,
اور یمن کے قصے، قرآن بھرا ہوا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ. تو قرآن کو اگر آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو قرآن کا جو ایک تہائی حصہ ہے وہ تاریخ ہے. تو تاریخ غیر معتبر نہیں ہے، تاریخ معتبر علم ہے. تو یہ جو کہ اچھا پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں تفسیر بھی جو ہے وہ کوئی اتنی معتبر نہیں ہے. یہ کس لیے یہ بات کہہ رہے ہیں؟ اور ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ قرآن نے جو صحابہ کے بارے میں کہہ دیا وہی حق ہے. بھائی ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جو صحابہ کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا ہے وہی حق ہے، وہی حق اور سچ ہے. کہ صحابہ کرام کے بارے میں قرآن نے کہا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. جو پہلوں میں پہل کرنے والے ہیں، آگے بڑھنے والے ہیں، سابقون اولون ہیں، جو مہاجرین میں سے، انصار میں سے، اور جنہوں نے ان کی اتباع کی، اللہ ان سے راضی ہے. اور منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں ایسے بھی ہیں جو دنیا چاہتے ہیں اور تم میں ایسے بھی ہیں جو آخرت چاہتے ہیں. قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن بیان کرتا ہے. اس لیے قرآن کے بیان کرنے کے اندر ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے، ڈبل سٹینڈرڈ نہیں کھیلنا چاہیے کہ ایک آیت تو آپ پڑھ لیں اور دوسری آیت کا آپ انکار کر دیں. صحابہ کرام کے جو قرآن کسی ایک شخص کی بھی، کسی ایک گروہ کی بھی قرآن مجید ان کو مطلقاً چھوٹ نہیں دیتا ہے. قرآن نے یہ کہا کہ جس طرح یہود و نصارہ نے کہا کہ بس اب تو اللہ ہم سے کچھ پوچھے گا نہیں، ہم تو نبیوں کی اولادیں، اللہ ہم سے کچھ نہیں پوچھے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب. اے صحابہ، نہ تمہاری خواہشوں سے کچھ ہونے والا ہے، نہ اہل کتاب کی خواہشوں سے کچھ ہونے والا ہے. من یعمل سوءا یجز بہ، جو تم میں برا کرے گا اس کو بدلہ ملے گا. یہ خطاب سب سے پہلے کس سے ہوا؟ یہی لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن میں اولاً خطاب مخاطبین صحابہ کرام ہے. تو یہ صحابہ کرام سے خطاب ہو رہا ہے کہ صحابہ اے اول مخاطبین، نہ تمہاری تمناؤں سے کچھ ہونے والا ہے کہ جناب ہم تو صحابہ ہیں، ہاں ہم تو صحابہ ہیں اور ہمارے کسی عمل کا جواب نہیں ہوگا. تو اللہ نے فرمایا نہ تمہاری خواہشوں سے کچھ ہونے والا ہے اور نہ اہل کتاب کی خواہشوں میں سے کچھ ہوگا. من یعمل سوءا یجز بہ، جس نے برا کیا اس کو اس کی برائی کا عمل ملے گا، صحابی ہی کیوں نہ ہو. اور حدیث حوض متواتر، حدیث بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد، تمام کتابوں کے اندر موجود ہے. حضور نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کہ حوض کوثر پر کچھ لوگ آئیں گے، میں کہوں گا میرے صحابہ میرے صحابہ میرے صحابہ میرے صحابہ میرے صحابہ میرے صحابہ. حضور فرما رہے ہیں اور فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آپ کے بعد مسلسل اپنی ایڑیوں کے بل پھرتے گئے. پھر میں کہوں گا کہ دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ. صحابہ، اصحابی اصحابی، اسیحابی اسیحابی، اور انہیں حوض سے دور کر دیا جائے گا. یہ حدیث متواتر ہے. متواتر کا مطلب یہ ہوتا ہے جس طرح قرآن مجید کی آیت ہے اسی طرح یہ حدیث بھی ہے. یہ اہل سنت والجماعت کی کتابوں کے اندر موجود ہے. اگر میں کوئی کسی اور کتاب سے بیان کروں تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں حدیث الحوض. کسی دن انشاءاللہ عز وجل اس کے تمام طرق میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، آج یہ موضوع نہیں ہے. تو یہ کون سے لوگ ہیں بھائی کہ جو صحابہ سے بغض رکھنے والے ہیں؟ اس کی پہچان تو کریں، ہمیں معلوم تو ہو کہ آپ ہمیں آج تک یہ بتاتے رہے کہ یہ لوگ بغض رکھتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ 100 سال سے زیادہ عرصے تک ایسی حکومت قائم رہی ہے کہ جس میں ایک ایک ممبر پر، ہر مسجد پر علی کو گالیاں دی جاتی رہی ہیں. اور اوزائی کہتے ہیں، سیر اعلام النبلاء کے اندر اوزائی کے حالات پڑھ لیں. امام اہل الشام ہے، شام کا بڑا عالم اوزائی رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے طلاق، اطاق اور ایمان بیعت کو پورا کرنے کی قسمیں لی گئیں کہ قسم کھاؤ، اس بات پر قسم کھاؤ کہ علی منافق ہے. الیاذ باللہ، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم. امام علی کے بارے میں یہ لوگوں سے قسمیں لی جاتی تھی. اور امام اہل شام وہ بیان کر رہے ہیں اس چیز کو کہ اگر تم یہ گواہی نہیں دو گے تو جو حکومت سے تمہیں عہدہ ملا ہے، منصب ملا ہے، وہ تم سے ہم چھین لیں گے. اور یہ لوگ سب گواہیاں دیتے تھے، یہ سب گواہیاں دیتے تھے علی کے اوپر نفاق کیا. الیاذ باللہ، استغفر اللہ العظیم. امام علی کے بارے میں، امام علی کہ جن سے محبت ایمان ہے اور جن سے بغض رکھنا نفاق اور کفر ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے. لیکن یہ امام اہل الشام اہل سنت کے سر کا تاج ہے اوزاعی، اور ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ مناظرے کیا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے شام کے اندر اگر زندہ رہے ہیں تو ہم نے علی کے اوپر منافقت کا گواہی دی، ورنہ تو ہمیں نہ عہدہ ملتا، نہ ہمیں حکومت سے جو مناصب مل رہے تھے، جو مال مل رہا تھا، جو مفادات مل رہے تھے، وہ ہمیں نہ ملتے.
بس ہم سے یہ کام کروایا جاتا تھا. اور میں اس پر تفصیل گفتگو کر چکا ہوں کہ علی کا نام تک رکھنا اپنے بچوں پر جرم تھا. اگر کسی کا نام علی ہوتا تھا تو وہ کہتا تھا میرے بچے کا نام علیہ ہے، علیہ علیہ. تو یہ وہ وقت ہے، ایسا ڈارک ایج جو مسلمانوں میں گزرا ہے، اس کا یہ نام ہی نہیں لیتے. ہاں، ہر جگہ پہ روافظ روافظ روافظ. ناصبی کدھر ہے؟ یعنی یہ جو حکومت رہی ہے اتنے عرصے تک، اور بغداد سے لے کر شام، دمشق سے افغانستان، بخارا تک، یہاں پر ہر مسجد میں علی کے اوپر ممبروں پہ گالیاں دی جاتی تھی، اس پر کوئی گفتگو نہیں ہوتی. کس نے یہ سلسلہ شروع کیا؟ صحیح مسلم کی روایت ہے 6220، صحیح مسلم کی صحیح روایت ہے، اور یہ طویل روایت ہے، اس کو میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں. آج میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں مختصر طور پر. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان کے بیٹے سے روایت ہے، عامر بن سعد بن ابی وقاص سے. وہ کہتے ہیں امر معاویہ بن ابی سفیان سعدا، کہ معاویہ بن ابی سفیان نے ہمارے والد سعد بن ابی وقاص جو کہ 10 مبشرہ میں سے، ان کو حکم دیا، امرا حکم دیا. اور یہ آج کل کے جو اہل حدیث جو ناصبی بن رہے سلفی، ان کی ویب سائٹ پر جا کر دیکھ لیں، انہوں نے اس میں تحریف کر دی. اس میں ترمذی کی جو روایت ہے اس کو امرا کر دیا. امرا کتابوں میں کہیں پر آپ کو نہیں ملے گا امیر بنایا، امرا انہوں نے لکھ ہی دیا. اور 2 سال پہلے میں نے اس پر ویڈیو بنائی تھی کہ پورے ذخیرہ حدیث میں یہ لفظ موجود نہیں ہے امرا. یہ اتنے چالاک اور سیانے لوگ ہیں، یہ وہابی، یہ خدا کی پھٹکار ہو ان لوگوں کے اوپر، انہوں نے حدیث کا لفظ ہی بدل دیا. واللہ باللہ، واللہ باللہ یہ لفظ پورے ذخیرہ حدیث میں موجود نہیں ہے. امرا، امرا کا مطلب ہوتا ہے امیر بنانا. انہوں نے میری گفتگو سنی اور انہوں نے اس لفظ ویب سائٹ کے اوپر چینج کر دیا، اس سے امرا بنا دیا. حالانکہ یہ امرا ہے. امرا معاویہ بن ابی سفیان سعدا، معاویہ بن ابی سفیان نے سعد کو حکم دیا. ما منعک، صحیح مسلم کی روایت ہے، ما منعک ان تسب ابا التراب فقال اما ما ذکرت ثلاثا. یہ روایت ہے، حکم دیا باقاعدہ طور پر کہ تم علی کو سب و شتم کیوں نہیں کرتے ہو. اس پہ دلائل ہیں، اس کے اوپر گفتگو ہے، یہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا. لیکن اس حدیث کی شروحات میں آپ دیکھ لیں، اس کا ترجمہ دیکھ لیں. ترجمے میں انہوں نے خیانت کی ہے. خیانت یہ کی ہے کہ وہ کہتے ہیں امیر بنایا. اور بھائی زندگی بھر سعد بن ابی وقاص کبھی بھی معاویہ بن ابی سفیان کے امیر نہیں بنے. اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے فتاوی عزیزیہ کے اندر صفحہ نمبر 239، 240، 241 میں اس کو تسلیم کیا ہے کہ ہاں یہ معنی بنتا ہے. اور یہاں پر ہر طرح کی تعویل باطل ہے کہ نہیں، اس میں ہم کہیں کہ گالی دینے کا حکم نہیں دیتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ کوئی تعویل ہی نہیں بنتی ہے، کیونکہ گالی دینا تو چھوٹا جرم ہے. گالی دینا تو چھوٹا جرم ہے، بڑا جرم تو قتال کرنا ہے. جب قتال کرنا ثابت ہے تو گالی کرنے میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی گالی کرنا ثابت نہیں ہے؟ جب ایک شخص علی سے قتال کر رہا ہے، قتال کرنا بڑا جرم ہے علی سے، یا علی کو گالی دینا؟ تو گالیاں لوگ دیتے تھے، قتال بھی کیا ہے. تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے دیانتداری کے ساتھ اس کو تسلیم کیا ہے کہ یہاں پر اس کا معنی کیا ہے؟ سب کرنا، علی کو سب کرنا. اور یہی روایت ابن ماجہ کے اندر موجود ہے اور سنن ترمذی کے اندر موجود ہے. ترمذی کی جو روایت ہے اس کا نمبر آپ کو بتاتا ہوں، ترمذی کی ہے 3724. اور یہ ویب سائٹ والے نے، اللہ تعالیٰ اس کو پوچھے گا، اس نے تحریف کی ہے، اس کے اندر امرا ترجمہ کیا. اگر یہ ویب سائٹ والا دیکھ رہا، اور مجھے پتا ہے کہ یہ میری ویڈیوز دیکھتا ہے، یہ سلفی وہابی یہ دیکھتا ہے، اور اس نے تحریف کی ہے، اس کے اندر امرا بنا دیا ہے اس کو. اور یہ روایت ہے، اس کے اندر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے آگے سے پھر جواب یہ دیا کہ یہ صفات ہیں علی کی، اس لیے میں علی کو برا بلا نہیں کہہ سکتا ہوں، اس لیے میں علی کو سب و شتم نہیں کر سکتا ہوں. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے 121، اس سے اور چیز تھوڑی سی کھل جائے گی. کہتے ہیں یہ روایت ہے ابن ثابت سے، وہ عبد الرحمن ہے، عن سعد بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے. وہ کہتے ہیں قدم معاویہ فی بعض حجاته، معاویہ بن ابی سفیان اپنے ایک سفر حج میں آئے تو سعد رضی اللہ عنہ ان کے پاس ملنے آئے. لوگوں نے علی رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کیا تو معاویہ نے علی رضی اللہ عنہ کو نامناسب الفاظ سے یاد کیا. عربی کے الفاظ ہیں قال قدم معاویہ فی بعض حجاته فدخل علیہ سعد فذكروا علیا فنال منه. تو فدخل علیہ سعد، جب سعد رضی اللہ عنہ آئے تو لوگوں نے علی رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا علیہ السلام. فنال منہ، تو معاویہ نے نالا کا مطلب ہوتا ہے نامناسب الفاظ. نالا کا مطلب گالی دینا بھی، کسی کے بارے میں برا بلا بولنا بھی ہوتا ہے. اور یہاں پر جو ترجمہ کرنے والے ہیں انہوں نے ترجمہ کیا نامناسب الفاظ سے یاد کیا.
یعنی علی کے لیے اب نامناسب الفاظ کیا ہو سکتے ہیں؟ نامناسب، انہوں نے زیادہ سے زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کی ہے بات کو، لیکن چلے اس کو بھی مان لیتے ہیں۔ تو علی کے بارے میں نامناسب الفاظ، یعنی ایک شخص علی کے پائے کا نہیں ہے، علی کے پائے کا نہیں، اور یہ سب مانتے ہیں کہ وہ علی کے پائے کے نہیں ہیں، وہ علی کے بارے میں نامناسب الفاظ یاد کر رہے ہیں۔ تو کس نے یہ سلسلہ شروع کیا علی کو نامناسب الفاظ سے یاد کرنے کا؟ صحابہ کو گالیاں دینے کا سلسلہ کس نے شروع کیا؟ بھائی حدیث کی کتابیں تو کھولو طارق مسعود صاحب، کیوں لوگوں کو جھوٹ بول رہے ہو تم؟ کیوں لوگوں کو غلط بیانی کر رہے ہو کہ یہ سب تاریخ کی باتیں، یہ سب تاریخ بیان ہو رہا ہے، یہ حدیث کی، اور انہی حدیث کی کتابوں کے اوپر آپ کا پورا مسلک آپ کھڑا کرتے ہیں، حدیث حدیث حدیث۔ تو پھر کیوں نہیں مانتے ہو اس کو؟ کیوں جھٹلاتے ہو اس کو؟ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہو تم لوگ، ایسے دھول آنکھوں میں ڈال کے غائب ہو جاتے ہو۔ لیکن اس زمانے میں تمہاری دھول نہیں چلے گی، جو تم نے دھول جھونکی ہے لوگوں کی آنکھوں کے اندر، اور اب تو اس پہ اتر آئے ہو، حدیثوں کے اندر تحریف کر رہے ہو، واضح طور پر تحریف۔ وہ سکھایا جاتا ہے تمہارے یہاں تحریف کرنا، یہودیوں کا کام، جھوٹ میں گالیاں دیتے ہو تم یہودی، سارے کام تم یہودیوں والے تم کرو اور گالیاں ان یہودیوں کو دیتے ہو۔ تو قال فنال منہ، معاویہ نے نامناسب الفاظ سے یاد کیا اس پر، فغضب سعد بن ابی وقاص جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے، وہ غضب، غصہ ہوئے۔ تو غصہ انسان کس بات پر ہوتا ہے؟ کیا انہوں نے کوئی معمولی بات کی ہوگی کہ جس پر سعد بن ابی وقاص غصہ ہو گئے سعد بن ابی وقاص؟ وقال تقول هذا لرجل سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول من كنت مولاه فعلی مولاه۔ تم اس شخص کے بارے میں یہ بات کر رہے ہو کہ جن کے بارے میں میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، من كنت مولاه فهذا علی مولاه۔ سعد بن ابی وقاص نے آگے سے یہ حدیث سنائی کہ چپ ہو جاؤ، تم علی کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا من كنت مولاه فهذا علی مولاه۔ کیا مطلب ہے سعد بن ابی وقاص کا؟ کہ حضور نے جس کے بارے میں یہ فرما دی وہ میرا مولا ہے، میرا آقا ہے۔ اگر حضور میرے آقا اور مولا ہے تو علی بھی میرا آقا اور مولا ہے۔ میں اپنے آقا اور مولا کے بارے میں یہ الفاظ نہیں سن سکتا کہ جو تم یہاں پر بیٹھ کر علی کے بارے میں کہے جا رہے ہو۔ کیسے کہہ سکتے ہو تم علی کے بارے میں یہ الفاظ؟ تمہاری جرت کیسی ہوئی کہ تم علی کے بارے میں یہ الفاظ کہہ سکو؟ امام المتقین، سید المتقین، امام الائمہ علی بن ابی طالب علیہ السلام، ان کے بارے میں تم یہ الفاظ، من كنت مولاه فهذا علی المولى فعلی المولى وسمعته يقول انت مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي وسمعته يقول اعطين الراية اليوم رجلا يحب الله ورسوله۔ یہ روایت بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، تمام کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے، متواتر درجے کی روایت ہے یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو صحابہ پر سب و شتم، صحابہ کا بغض کن کے سینے کے اندر ہے؟ او صحابہ کا دفاع کرنے والوں، علی کا دفاع کرو۔ اور ہمیشہ صحابہ نے، یہ سعد بن ابی وقاص نے دفاع کیا علی کا۔ اصل دفاع کرنے والے یہ ہے، اصل دفاع کرنے والے جن کو تم رافضی کہتے ہو نا، شیعہ، وہ ہے صحابہ کا دفاع کرنے والے۔ اور اصل صحابہ کا بغض جن کے سینوں کے اندر ہے وہ ہے ناصبی، یہ جو ہمیں پوری زندگی ہمیں پڑھاتے رہے، بتاتے رہے، یہ جھوٹ 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 ہمیں سکھاتے رہے کہ صحابہ کا بغض ان کے سینے میں۔ خدا کی قسم میرے سینے کو چیر کے دیکھ لو، اس سینے کے اندر صحابہ کی محبت، صحابہ کا احترام ہے۔ اور میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ وہ شخص مسلمان ہی نہیں ہو سکتا کہ جو قرآن کے صحابہ کے اوپر ایمان نہ رکھتا ہو، اور مجھے آج تک کوئی شخص ایسا نہیں ملا الا یہ کہ ناصبی، یہ جن کو یہ کہتے ہیں نا رافضی ان نواسب سے بڑھ کر صحابہ سے محبت۔ یار رفض کیا ہے؟ رافضیت کسی کی تنقیص نہیں ہے، رافضیت غلو ہے۔ رافضیت تنقیص کا نام نہیں ہوتا کہ کسی کی شان کو کم کر۔ رافضیت یہ ہے کہ علی کی شان میں غلو کرنا، اور غلو کرنا کوئی کفر نہیں ہے، ہاں تنقیص کرنا علی کی شان میں یہ کفر ہے، یہ ناسبیت ہے، یہ کفر ہے۔ صحیح مسلم کی 240۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کو؟ تو آج تک صحابہ کا بغض یہ جو بتاتے رہے، آپ کو معلوم ہوا کہ صحابہ کا بغض کن کے سینوں کے اندر ہے، صحابہ کا بغض کن کے دلوں کے اندر ہوتا ہے؟ نواسب، ناصبیوں کے اندر ہے، روافظ میں نہیں ہے۔ روافظ میں زیادہ سے زیادہ وہ کہہ سکتے ہیں آپ کے حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے، لیکن وہ بھی جو کھرا قسم کا رافضی ہوتا ہے اسے علی کی فضیلت سے ہی موقع نہیں ملتا کہ وہ کہیں اور جائے،
کسی اور طرف جائے. ہاں ایسے لوگ موجود ہیں، کوئی بدبخت لوگ کہ جو سب و شتم کرتے ہیں صحابہ کرام کو، لیکن معاشرے کے اندر ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اپنے مکتب اور فرقوں کے اندر بھی ان کی کوئی ویلیو، ان کو کوئی ایسی ویلیو نہیں دی جاتی ہے کہ جس پر آپ یہ کہیں. ہاں کچھ لوگ ہیں، میں کہہ رہا ہوں کچھ لوگ ہیں، مگر جو اتنا بڑا طبقہ، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں تھوڑی تھوڑی جگہوں کے اوپر. یہ دیکھیں یہ بڑی بڑی کتابیں لکھتے ہیں روافظ کے خلاف، رافضیت کے خلاف، لیکن ناسبیت کے اوپر ان کی مختصر، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کتابیں نہیں لکھی، لکھتے ہیں، بات کرتے ہیں، لیکن جتنا یہ لوگ رافضیت کو خطرناک سمجھتے ہیں اتنا یہ ناسبیت کے اوپر بات نہیں کرتے. حالانکہ ناسبیت کی حکومت رہی ہے، ناسبیت کی حکومت، روافضیت کی حکومت نہیں رہی ہے. روافظ اتنی طاقت میں نہیں رہے. روافظ یعنی خود آج کی مثال میں آپ دیکھ لیں نا، آج کی مثال میں اگر آپ یہ کہیں کہ شام ہو گیا، لبنان ہو گیا، عراق ہو گیا، ایران ہو گیا، یہ روافظ کی حکومت ہے. لیکن کیا یہاں پر صحابہ کو حکومت کے تحت، حکومت کے آرڈر کے ساتھ صحابہ پر سب و شتم ہوتا ہے یا پابندی ہے؟ اگر یہاں پر ناسبیوں کی حکومت ہوتی تو پھر کیا تھا؟ اور نواسب بھی وہ اس زمانے کے ناسبی، پھر کیا تھا؟ لیکن آج جرت نہیں کر سکتا. آج بھی اگر ناسبیوں کی حکومت آ جائے جرت نہیں کر سکتے. لیکن ایک کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک دور ایسا گزرا ہے، ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ جس میں گالیاں دی جاتی تھی. صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 6488، باب تحریم سب صحابہ، کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے درمیان میں چپکلش ہو گئی، مناقشہ ہو گیا. تو خالد بن ولید نے ان کو برا کہا. حدیث کے الفاظ فَسَبَّهُ خالد، تو خالد نے ان کو گالی دی، عبد الرحمن بن عوف کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا احدا من اصحابی، کہ میرے صحابہ میں سے کسی ایک کو گالی مت دو تم. خالد بن ولید سے کہا کہ عبد الرحمن بن عوف میرے صحابی ہیں، تم ان میں سے کسی ایک کو گالی مت دینا. کیا مطلب یہ ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ عبد الرحمن بن عوف کا درجہ خالد بن ولید سے بڑا ہے. خالد بن ولید نے اسلام کب قبول کیا؟ خالد بن ولید نے صلح حدیبیہ کے بعد عمرو بن العاص کے ساتھ مل کر اسلام قبول کیا نا، صلح حدیبیہ کے بعد. جبکہ عبد الرحمن بن عوف اس سے پہلے مسلمان ہو چکے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کے درمیان ان کی صحابیت میں بھی فرق موجود ہے. یہ نہیں کہ سارے صحابہ برابر ہیں، یہ جیسے ڈھنڈورا پیٹتے ہیں سارے صحابہ برابر ہیں جی، سارے، یہ کوئی دینی عقیدہ نہیں ہے کہ سارے صحابہ برابر ہیں. یعنی کوئی شخص اپنی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ پیدائشی کوئی صحابی بن جائے. یہ صحابیت ایسی چیز ہے کہ جس کو حاصل کیا جاتا ہے، یہ خدا کی جانب سے نہیں ہوتا کہ اس کو خدا نے مرتبہ دے دیا. جیسے نبوت کا مرتبہ ہے، نبوت کا مرتبہ اور مقام ہے کہ انسان پیدائش سے ہی نبی ہوتا ہے، لیکن صحابی اس کے لیے کوشش اور محنت کی گئی اور وہ مقام مرتبہ ان کو حاصل ہوا. پھر اس کے اندر بھی درجات ہیں کہ کوئی صحابی وہ بدر کا صحابہ ہے، کوئی اس سے پہلے کوئی مکہ کا ہے، اس میں بھی پھر آگے درجات اور تقسیم ہے نیت کے اعتبار سے. حضرت عمر کی روایت ہے بخاری کے اندر، حدیث غریب ہے لیکن نیت کی، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے. من کانت ہجرتہ الی دنیا او الی امرأۃ ینکحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، کہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو ہجرت اس لیے کرتے ہیں کہ کسی خاتون سے نکاح کے لیے یا دنیا کی طلبی کے لیے. تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کی ہجرت اسی جگہ تک رہ گئی، اور جس کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کا بدلہ وہاں سے ملے گا. تو مقصد یہ ہے کہ ہر چیز میں درجات اور تقسیمیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بس جناب سارے صحابہ برابر ہیں. رسول اللہ نے خود فرمایا، خالد بن ولید کو اس جگہ پر صحابیت سے نکالا کہ تم اس کے برابر نہیں ہو. اور خدا کی قسم حضور نے فرمایا فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدٍ وَلَا نَصِيفًا، کہ اگر خدا کی قسم تم میں سے کوئی ایک بھی احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرتے، وہ ان جو میرے یہ صحابہ ہیں ان کے تو وہ ان میں سے کسی کے دیے ہوئے ایک مد کے برابر بلکہ اس کے آدھے کے برابر بھی اجر نہیں پا سکتا اگر سونے جتنا بھی تم خرچ کرو گے. تو یہ فرق کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود صحابہ کے درمیان میں بھی. انشاءاللہ عز و جل اس پہ میں پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں، صحابیت کی ڈیفینیشن کے اوپر میری کئی لیکچرز موجود ہیں. آنے والے وقت میں اس پہ دوبارہ سے بھی بات کروں گا. تو یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ صحابہ کے بغض کن لوگوں کے سینوں میں ہوتا ہے. انہی کے سینوں میں ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، حدیثوں میں تحریف کرتے ہیں. اور
ناصبیت کا نام تک نہیں آتا ان کے زبان کے اوپر، ہر وقت ان کے زبان پر رافضیت کا نام ہوتا ہے، رافضیت، ناصبیت کا یہ کوئی ذکر اور چرچا نہیں کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل بیت علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔